یہاں مجلس عزا کرانا چاہتے ہیں تو وہ اپنے متعلقہ مخصوص خطیب کی عالم دین کی نیاز جمع کرائیں گے. ہم ان کے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے یہاں مجلس عزا منعقد کرا دیں گے. اس سلسلے میں بھی الحمدللہ کافی پیش رفت ہوئی ہے، مومنین نے دلچسپی لی ہے. آئندہ بھی آپ کو یہ دعوت خیر دے رہے ہیں کہ جتنی بھی آپ مجالس اپنے اپنے مقامات پر کرواتے ہیں وہ بھی کرواتے رہیں، لیکن ایک مجلس کم از کم یہاں بھی اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مختص کروائیں، تاکہ یہاں کا جو سلسلہ بہترین انداز میں آپ کے اس تعاون سے چلتا رہے گا. اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا مومن حسین قمی صاحب آف روڑی سندھ. لیکن یہ بھی ساتھ عرض کرتا جاؤں کہ اس نشست میں جو پڑھنے والے علماء موجود ہیں وہ ہیں جناب مولانا مار فیاض عباس سیال، علامہ منظور حسین عابدی، آیت اللہ حافظ بشیر حسین کے برادر بزرگ ہیں اور ان کے وکیل مطلق بھی ہیں، وہ بھی شاید اسی نشست میں خطاب فرمائیں گے. اور ان کے علاوہ جناب بہترین مصائب خان جناب مولانا الفت حسین سندرالوی صاحب وہ بھی اسی نشست میں شاید خطاب فرمائیں گے. تو بہرحال آپ مومنین یہ بھی گزارش ہے مومنین سے، کوشش ہے کہ 10:30 بجے تک یہ نشست ختم ہو جائے. میں اب گزارش کروں گا جناب مولانا مومن حسین قمی صاحب سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على أول العدد والعبد المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد حبیب الہ العالمین وبالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. صلوات. میرے دوستو، میرے محترم سامعین، بزرگان گرامی، سادات غیر سادات، جیسا کہ حکم ہوا کہ امامت کے موضوع متعلق آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کروں، لہذا مختصر ٹائم ہونے کے سبب بلا تمہید
میں نے آپ کے سامنے وہ آیت پڑھی ہے جو امامت کا اعلان کر رہی ہے۔ ممکن ہے برادران ہم سے یہ شکوہ رکھتے ہوں کہ ہم نے مل بیٹھ کر بعد از رسول ایک فیصلہ کیا تھا، اے کاش شیعہ جان حیدر کرار ہمارا ساتھ دیتے اور متفق اور متحد ہو کر ایک جادے پہ چلتے، لیکن یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ امامت یہ عہدہ خدائی ہے، جس طرح نبوت یہ منصب خدائی ہے، جس طرح دنیا مل کر ایک نبی نہیں بنا سکتی، اسی طرح دنیا مل کر ایک امام نہیں بنا سکتی۔ آئیے جناب آدم سے لے کر جناب خاتم تک ایک نبی کے متعلق دنیا بتائے کہ اللہ رب العزت نے یہ اختیار دیا ہو لوگوں کو کہ اپنی مرضی سے ایک نبی تم چن لو۔ ایک مثال نہیں ملتی، تو اسی طرح پڑھ لیجئے پورا قرآن کہ جتنے منصب خدائی ہیں اللہ ان منصب کا اعلان اپنے رسول کے ذریعے کراتا ہے، پر منتخب مالک خود کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آسان کر دو، امامت ہمارے نزدیک نصی ہے، انتخابی نہیں۔ امامت میں سلیکشن ہے، الیکشن نہیں۔ اس لیے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، یا ایھا الرسول، اے میرے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دے وہ حکم جو تیرے اوپر نازل ہو چکا۔ آخری رسول آخری حج میں مصروف ہیں، جبریل یہ والی آیت لے کر آئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اے میرے رسول جب تو حج سے فارغ ہو جائے، فَانْصَبْ، اپنا جانشین نصب کر دے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف آنے کی تیاری کر۔ اب رسول انتظار میں ہے کوئی ایسی جگہ ہو جہاں سب یہ واضح اعلان سنے بھی، عملی شکل میں دیکھیں بھی، کوئی یہ نہ کہہ سکے میں نے سنا نہ تھا، کوئی یہ نہ کہہ سکے سنا تو تھا پر سمجھا نہ تھا، ہاں شبہ نہ ہونے پائے۔ ایک ایسی جگہ ہو جہاں دیکھ بھی سکے سن بھی سکے۔ مکے سے بہر آئے ہیں، ایک ایسی جگہ ہے گویا چہار راہ، مکے سے سیدھا راستہ مدینے جا رہا ہے، اور شام والے جدا ہونا چاہتے ہیں، مصر والے اپنی راہ لینا چاہتے ہیں، جس جگہ کا نام ہے غدیر خم، اور اس پورے علاقے کا نام ہے جوفا، جہاں سے حاجی احرام باندھتے ہیں، ایک میقات ہے حاجیوں کے لیے، اس جگہ پہنچے ہیں۔ اس جگہ جو ہے یہ آیت سورہ مائدہ کی آیت جو ہے نازل ہوئی، یا ایھا الرسول، اے میرے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دے وہ والا حکم جو تیرے اوپر نازل ہو چکا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، ایک ہے قول جو زبان سے کہا جائے، ایک ہے فعل جو ہاتھوں سے عمل سے کر کے دکھلایا جائے۔ اے میرا رسول آج جو ہے قول کافی نہیں، فعل اور عمل سے بتانا ہے۔ یوں ان لم تفعل، اگر یہ کام آپ نے نہ کیا، فما بلغت رسالتہ، تو نے رسالت کا کوئی کام کیا ہی نہیں۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں کے شر اور خطرے سے محفوظ رکھے گا۔ میرا حبیب جو مانتا ہے وہ مانے، جو نہیں مانتا تو اعلان کر دے، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کو ہدایت ہی نہیں کرتا۔
میرے رسول جہاں موجود تھے، آیت اتری، رک گئے، بلال کو بلایا، بلال لبیک یا رسول اللہ، تیری آواز جو ہے اس غدیر کے پنڈال میں گونجے، حی علی خیر العمل۔ بلال کی صدا جو ہے پورے غدیر کے پنڈال میں گونجی ہے، لوگوں کو نہیں خبر کہ کون سا حکم پہنچا ہے، رسول کیا فرمانا چاہتے ہیں، کسی کو علم نہ تھا، لہذا جو آگے نکل چکے تھے جلدی سے پلٹے، جو پیچھے رہ چکے تھے جلدی سے جاؤ دوڑ کے ملے۔ اب اس جگہ یہ اونچی جگہ بنائی گئی عالم اور ذاکر کے لیے کہ اتنا سارا مجمع جو ہے ایک ذاکر اور خطیب و عالم کو دیکھے بھی، شکل و صورت سے بھی واقف ہو اور ساتھ سنے بھی۔ اگر یہ 1000 کا مجمع ہو تو اتنا اونچی جگہ ہونا چاہیے، لیکن اگر 1,24,000 یا 40,000 کا مجمع ہے تو کتنا اونچی جگہ ہونا چاہیے؟ لہذا حکم دیا کہ اونٹوں کے پلان اتارے جائیں، اونٹوں کے پلان اتار کر پلان، پھر اس کے اوپر پلان، پھر اس کے اوپر پلان، ایک چادر منگوائی نبی نے اور اوپر بچھا دی، رسول جو ہے اوپر تشریف لے گئے اور نبی نے وہ خطبہ دیا ہے جو خطبہ غدیر کے نام سے معروف ہے، علیحدہ بھی چھپ چکا ہے، ضرور پڑھیے، اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ خطبہ یہاں خطبہ پیش کرے، وہاں سے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اعلان کرنے کے بعد دیکھ کر فرماتے ہیں میں ساری شریعت تم تک حلال و حرام پہنچا چکا، کالو بلا یا رسول اللہ، جزیات کلیات پہنچ چکے، کالو بلا یا رسول اللہ، عقائد اور فروع کے سارے مسائل پہنچ چکے، ہاں یا رسول اللہ، حق ادا کر دیا۔ دیکھ کر فرماتے ہیں سب میری طرف متوجہ ہو جاؤ، ذرا بتائیے الست اولا من انفسکم، کیا میں رسول تمہارے جسموں پہ حاکم اور خود مختار ہوں؟ جو کچھ میں کہوں وہ مانو گے یا رک جاؤ گے؟ کالو بلا یا رسول اللہ، دیکھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو اختیار ہے۔ دو لفظ رسول نے استعمال کیے، ایک لفظ اولا، ایک لفظ مولا۔ لفظ اولا پہلے استعمال کیا تاکہ لفظ مولا کی تعویلیں بعد میں نہ کی جائیں کہ مولا کا معنی دوست ہے، اس لیے پہلے لفظ اولا کہہ کر بتا دیا کہ مولا کا معنی بھی وہی ہے۔ کیا میں تمہارے جسموں کے اوپر خود مختار حاکم ہوں؟ میری حکومت کو تم مانتے ہو؟ دیکھ کر کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ۔ اس وقت نبی اپنے بھائی علی کی طرف دیکھ کر کہتے یا علی ادنو منی، اے علی ذرا قریب ہوئیے۔ امیر آئے، دیکھ کر فرمایا نہیں یا علی ادنو منی، ذرا میرے بالکل قریب آ کر کھڑے ہو جائیے۔ اب آ کر نبی کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر علی امیر آ کر کھڑے ہو گئے۔ اب یہاں پر دو روایتیں ہیں کہ نبی نے علی کا بازو بلند کیا، بغل کی سفیدی نمودار ہوئی، اور دوسری روایت کے مطابق نبی تھوڑا معمولی پیچھے ہٹے اور یوں علی کو یوں سامنے پیش کیا۔ منظر کچھ یوں ہو گیا کہ ملتان والے ابھی آپ جو ہے آواز بھی مومن کمی کی سن رہے ہیں، شکل بھی مومن کمی کی دیکھ رہے ہیں، پر غدیر میں ایسے نہ تھا، غدیر میں شکل تھی علی کی، آواز تھی نبی کی۔ فرما رہے تھے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، ارے جب شمس نبوت جو ہے غروب کرتا ہے، قمر امامت طلوع کرتا ہے۔ اب جب سب متوجہ ہو گئے اس وقت علی کا بازو بلند کیا ہے، دو بازو بلند ہے، ایک نبی کا اور ایک علی کا، اور تاریخ خیز وہ اعلان میرے رسول نے کیا ہے 1,40,000 کا مجمع ہے، دوسری روایت 1,00,000 کا مجمع ہے، اور دیکھ کر فرماتے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں حاکم ہوں اسی کا یہ علی حاکم ہے۔ دونوں ہاتھ نبی نے دعا کے لیے دراز کیے، غدیر کے منبر پہ میرے نبی نے دعا مانگی۔ میں کہتا ہوں کسی اور کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، میرے نبی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ دیکھ کر فرماتے ہیں اللہم والے من والا ہو، بعد من آدھا ہو، منصر من نصر ہو، وقصل من خذل ہو۔ اے اللہ تیرا حبیب آج غدیر کے منبر پہ یہ دعا مانگ رہا ہے کہ تو محبت رکھ اس سے جو علی سے محبت رکھے، تو دشمن ہو جا اس کا جو علی سے دشمنی رکھے۔ علی 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 چمن کلی کلی علی 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 نگر
नगर गली गली, नगर नगर गली गली, नारे ऐलान किया है मेरे नबी ने, और फिर दुआ मांगी है मेरे नबी ने, और उसके बाद मेरे नबी ने गदीर के मिंबर पे अपनी दस्तौर मुबारक अपने सर से उठा के अली के सर पे सजाई है। और दूसरी बात यह है कि दो इमामे थे मेरे नबी के, एक इमामा नबी के सर पे था और दूसरा इमामा नबी ने गदीर के मिंबर पे अली के सर पे खड़ा करके अली को पहलू में नबी ने बांधा। मैं यूं कहूं कि नबी बांधते रहे, प्यारे अपनी प्यारी आंखों से देखते रहे। बन चुका इमामा, इसलिए 18 जिलहज को कहा जाता है ताज पोशिए अमीर अल मोमिनीन, दास्तार बंदिए अमीर अल मोमिनीन। और हुक्म दिया कि खैमा लगाओ, कुर्सी रखो, कुर्सी पे बैठे मेरा भाई अली, और सारे जो है आओ अली को अमीर अल मोमिनीन का लफ्ज कहकर सलाम भी करो, मुबारक भी दो। अब गिरोह दर गिरोह जो है बढ़े आ रहे हैं, अमीर अल मोमिनीन को मुबारकें भी दी जा रही हैं, सलाम भी किया जा रहा है। तारीख ने नाम लिखा है इसलिए ले लेता हूं ताकि हाँ जो कभी कभार इन जलसों में तशरीफ लाते हैं उनके जहनों में भी ये नाम पहुंच जाए। तारीख ने लिखा कि हजरत उमर भी तशरीफ ले आए और उन्होंने भी वो तारीख जुमला कहा, देखकर कहा सरकार की खिदमत में आकर, बखिन बखिन लका यबना अबी तालिब अंत मौला व मौला कुल्ले मोमिनिन व मोमिना, मुबारक हो तुझे आए अबू तालिब के बेटे अली, तू आज से मेरा भी मौला है, हर मोमिन का हर मोमना का तू मौला है। मुमकिन है मेरा कोई दोस्त यहां पर मुतवज्जे होते हुए ये सवाल करे कि मौलाना जरा आप ये बता दीजिए थे कि यहां पर नबी ने अली के मौला और हाकिम होने का ऐलान किया। ये तो पूरी दुनिया मौला मानती है अली को। कौन है अली के मौला होने का मुमकिन? नबी ने ये तो नहीं फरमाया था कि अली को पहले नंबर पे मानो, फरमाया मौला मानो, चाहे पहले नंबर पे मानो चाहे चौथे नंबर पे मानो। अरे सारी दुनिया मानती तो है ना। नबी ने मौला होने के मुतल्लिक फरमाया था, पहले नंबर के मुतल्लिक नहीं। आइए मेरे दोस्तों, पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने और चुने हुए अफराद सामने हैं, और फिर अहले इल्म और तुलबा और मदरसे का जलसा। अर्ज कर दूं, नबी अरब थे, जिनको ऐलान सुना रहे थे वो भी अरब थे। अब जो नबी ने ऐलान किया उन लफ्जों पे हरफों पे अगर आपकी तवज्जो हो गई तो इंशाअल्लाह मतलब जो है वो पहुंच जाएगा कि नबी ने पहले नंबर पे कहा या चौथे नंबर पे। हाँ, नबी ने जो यहाँ पर जुमला इस्तेमाल किया उसमें हरफे अत्फ है। हमारे पास बच्चों को हमारे असातिज़ा हुरूफ आतफा पढ़ाते हैं और वो 10 हैं, वाओ फाओ सुम्मा हत्ता आओ इम्मा अम ला बल, लेकिन सब नहीं पढ़ता, ना घबराइए। 3 हर्फ तशरीह कर देता हूँ कि हुरूफ आतफ, एक जुमला दूसरे पे आतफ करे। 2 आदमी अगर दरवाजे से अंदर आए, एक का नाम जैद एक का खालिद, तो अरबी में यूं कहा जाएगा जा जैदुन वा खालिदुन। जैद आया और खालिद आया, वा का माना और एंड, लेकिन इस इश्तराक के अलावा कुछ और नहीं खबर कि पहले कौन आया बाद में कौन आया, दोनों इकट्ठे आए या दोनों फासले से आए। लेकिन अगर फासले के साथ आए तो फिर हर्फ और है, अगर मुत्तसिल आए बिला फासला फिर हर्फ और है। तो यहाँ पर ऐलान जो है वो नबी ने जो किया है, वा का हर्फ जो है इस्तेमाल नहीं फरमाया। यूं भी फरमा सकते थे मन कुन तो मौला हो वालियुन मौला, नहीं ऐलान किया। और अगर फासला बताना हो तो फिर अरबी में यूं कहा जाएगा जा जैदुन सुम्मा खालिदुन। पहले जैद आया, फिर कुछ फासले के बाद, वो फासला 3 मिनट का हो, वो फासला 3 घंटे का हो, वो फासला 3 दिन का हो, तो फिर वो सुम्मा का इस्तेमाल किया जाएगा, जा जैदुन सुम्मा खालिदुन। अव्वल जैद आया, फिर फासले के बाद जो है वो खालिद आया। आइए अगर मुत्तसिल बताना हो बिला फासला, फिर जो है फा की हर्फ इस्तेमाल की जाएगी, यूं बोला जाएगा जा जैदुन फा खालिदुन।
زید آیا متصل فامن فوراً بلا فصل جو ہے وہ خالد آیا. وہ میرے دوستو ہم متوجہ ہیں آپ نبی اعلان کرتے ہوئے یوں نہیں فرماتے من کنت مولا ہو والی مولا جس کا میں مولا اور اسی کا علی مولا. نہیں فرمایا من کنت مولا ہو ثم علی مولا جس کا میں مولا. پھر 3 حکومتوں کے بعد پھر علی مولا. فرماتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. ارے جس کا میں مولا اس کا بلا فصل ابھی سے علی مولا. مولا کا اعلان کر دیا. آپ پڑھے لکھے دوست بچوں کو پڑھاتے ہیں متضاد الفاظ اپوزٹ ورڈ جو ہے بچوں کو سکھاتے ہیں آپ. تو یہاں پر میں بھی سوال کر لوں ہاں کہ مولا کی ضد کیا ہے؟ مولا کے مقابلے میں جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں نا دن رات امیر غریب عالم جاہل بڑا چھوٹا. تو پھر ادھر لفظ مولا استاد شاگرد ساجد مسجود عابد معبود. تو پھر ادھر مولا. تو پھر اس کے مقابلے میں لفظ کیا آئے گا ذرا بولیے؟ غلام. مولا پھر اس کے مقابلے میں لفظ آئے گا غلام. اب ذرا بتائیے کہ نبی نے غدیر میں کتنے آدمیوں کے متعلق مولا ہونے کا اعلان کیا؟ 2. بالکل صحیح جواب ہے کہ ایک نبی ایک علی. کتنے مولا؟ 2. ایک نبی ایک علی. جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. آئیے میرے دوستو ہاں غدیر کے منبر پہ 2 تھے مولا. ذہن میں رکھیں 2 مولا تو باقی سب غلام. کسی اور کے مولا ہونے کا اعلان نبی نے نہیں کیا. نہیں فرمایا کہ یہ 2 مولا پھر یہ تیسرا بھی مولا پھر یہ چوتھا بھی مولا پھر یہ چھٹا بھی مولا. نہیں فقط 2 مولا بتائے نبی نے. کسی اور کو نبی نے مولا نہیں کہا. تو مولا کی اولاد کو آپ کیا کہیں گے؟ مولا زادہ. غلام کی اولاد کو کیا بولیں گے؟ توجہ غلام زادہ. اب توجہ ہونی چاہیے. اب مولا کے بیٹے نے مدینے کی گلیوں میں چلتے ہوئے غلام کے بیٹے سے کہہ دیا ہو ارے میرے غلام کے بیٹے, اور اس نے بھاگ کر باپ سے یہ شکوہ کیا ہو حسن ابن علی مجھ کو غلام کا بیٹا کہتا ہے. باپ کہے جلدی قلم کاغذ اٹھاؤ اگر لکھ دیتے ہیں تو لکھوا لو ہاں میرے کفن میں رکھ دینا. وہ سچ کہتے ہیں وہ مولا ہے ہم غلام ہیں. آج ہم بھی یہ اعلان کرتے ہیں سنت و سیرت رسول یہ ہے کہ نبی نے جن کو مولا بنایا ہے ارے انہیں مولا مانو, جن کو غلام بنایا ہے انہیں غلام مانو. آئیے امامت کے متعلق جملات کر رہا تھا. یہ اگر اس سلسلے میں کتابوں کے حوالے دیے جائیں تو ٹائم کافی اس کے لیے چاہیے. کتابیں بھری پڑی ہیں غدیر کے اس اعلان کے متعلق. لیکن آج آزادی کا دور ہے, جس کی زبان پہ جو کچھ آتا ہے وہ کہتا ہے, نہ کوئی روکنے والا نہ کوئی ٹوکنے والا. آج کتابیں ان کے سامنے رکھی جائیں اور پھر یہ غدیر کے عملی اعلان سنائے جائیں. لیکن مستشکل منکر یہ اعلان یہ سوال کرتا ہے کہ ذرا یہ ملتان کے ان مومنین سے پوچھ لیجئے کہ وہ اعلان جو کیا تھا نبی نے وہ دن میں اعلان کیا تھا, غدیر کے منبر پہ کیا تھا اور سمجھا کے کیا تھا. ارے اگر غدیر میں نبی نے اعلان کیا ہوتا 1,40,000 کا مجمع تھا, یہ اعلان سب کو یاد ہوتا. سب کو یاد نہ ہونا یہ دلیل ہے کہ اعلان ہوا ہی نہیں. اگر اعلان ہوتا تو سب کو یاد ہوتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام بارگاہ والوں کو یاد رہ جائے اور مسجد والوں کو بھول جائے؟ ہو ہی نہیں سکتا. اعلان ہوا ہی نہیں. بالکل ایک منکر جو ہے یا مستشکل جو ہے یا ایک سائل جو ہے وہ سوال کر سکتا ہے اپنے ذہن کے مطابق. آئیے ذرا سوال ذہن میں رکھیے, میں جواب عرض کرنا چاہتا ہوں, متوجہ ہو جائیے. وہ میرا دوست میں سوال یہ ہے کہ نبی نے پوری زندگی میں سب سے زیادہ عمل جو بار بار کر کے دکھلایا ہے وہ کون سا ہے؟ بولیے. نماز.
روزہ 1 مہینہ سارے سال میں، حج زندگی میں 1 دفعہ، اسی طرح ہر مقدار کی لمٹ ہے۔ کثرت سے عمل جو نبی نے کر کے بار بار دکھلایا ہے، سمجھایا ہے، پریکٹیکلی دکھلایا ہے، وہ ہے نماز۔ میں یوں کہوں تاکہ متوجہ ہو جائے، نوجوان بزرگان تو موجود ہیں، نبی نے دن میں کتنے دفعہ نماز پڑھی؟ 5 دفعہ۔ پھر ہفتے میں کتنے دفعہ پڑھی؟ 35 دفعہ۔ ذرا بولتے رہیں، سب پڑھے لکھے دوست ہیں۔ مہینے میں نبی نے کتنے دفعہ نماز پڑھی، پڑھائی، دکھائی، سمجھائی، یاد کرائی؟ 150 دفعہ۔ اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق نبی بار بار فرماتے رہے، سلو کما رأیتمونی اصلی، او میرے پیارے کلمہ گو، سلو ایسے نماز پڑھو، کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں رسول پڑھ رہا ہوں تم دیکھ رہے ہو۔ ہاں، نبی نے دن میں 5 دفعہ پڑھی، ہفتے میں 35 دفعہ پڑھی۔ آپ نے جواب دیا کہ مہینے میں 150 دفعہ پڑھی، سال میں کتنے دفعہ پڑھی؟ 1800 دفعہ۔ کتنے سال نبی نے نماز پڑھی، پڑھائی، دکھائی، سمجھائی، یاد کرائی؟ 23 سال۔ مکے کی دھرتی پہ 13 سال، مدینے کی دھرتی پہ 10 سال، 23 سال۔ آپ نے کہا کہ سال میں 1800، 23 سالوں میں، ذرا بولیں گھبرا کیوں گئے ہیں؟ 18 کے ساتھ 1800 کو اگر آپ جو ہے وہ ضرب دیں گے 23 کے ساتھ تو جواب آئے گا 41,400 دفعہ۔ دوستو، رات کا ٹائم ہے، ذہن بلند کریں۔ سوال آیا تھا، اس کا جواب دینا لازم ہو گیا کہ اس منکر یہ کہتا ہے کہ اگر یہ اعلان ہوا ہوتا تو ساری دنیا کو یاد ہوتا، ساری دنیا کو یاد نہ ہونا اس مطلب کی دلیل ہے کہ اعلان ہوا ہی نہیں۔ مومن قمی یہ جملہ جواب میں عرض کرتا ہے کہ دیکھو، نماز وہ عمل ہے نبی نے جو بار بار کر کے دکھلایا، سمجھایا اور دکھایا، یاد کرایا، اور 23 سالوں میں 41,400 دفعہ نبی نے نماز پڑھی، پڑھائی، دکھائی، سمجھائی، یاد کرائی، اور فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، او میرے کلمہ گو ایسے پڑھنا جس طرح میں مصطفیٰ پڑھ رہا ہوں۔ لیکن امت کا حافظہ کمزور تھا، نسیان ہو گیا امت کو۔ آخر والے امت کو یہ بات 41,400 دفعہ والا پریکٹیکلی عمل اعلان جو ہے وہ بھول گیا۔ یاد بات نہ رہی کہ نبی نے نماز یوں پڑھی یا یوں پڑھی یا یوں پڑھی یا پھر یوں پڑھی۔ اور دوستو، جو امت 41,400 دفعہ کا عمل اور اعلان جو ہے وہ بھول سکتی ہے، وہ خم غدیر کا 1 دفعہ کا اعلان کیسے یاد رکھتی؟ آئیے میرے دوستو، نبی نے جتنے احکام پہنچائے سارے احکام تدریجی ہیں۔ تدریجی یعنی ساری شریعت ایک دن نہیں اتری، درجہ بے درجہ شریعت، کچھ مکے میں کچھ مدینے میں۔ تدریجی دعوت ذوالعشیرہ میں نبی نے پورے منشور کا اعلان کر دیا، توحید بھی اعلان ہو گئی، نبوت سارے اعلان کر دیے، لیکن منوایا پھر آہستہ آہستہ۔ احکام شریعت بھی آئے تدریجاً۔ مکے میں میرے رسول نے منوایا لا الہ الا اللہ، مدینے میں منوایا محمد اور رسول اللہ۔ میں دیکھتا ہوں کتنے دوست بیدار ہیں۔ مکے میں منوایا لا الہ الا اللہ، مدینے میں منوایا محمد اور رسول اللہ، اور خم غدیر میں منوایا نہیں، جملہ واضح نہیں ہوا، میں جملے بدل دوں تاکہ بالکل کلیئر آسان ہو جائے بچوں کے لیے۔ ہاں، بزرگان تو موجود ہیں۔ اے نبی نے مکے میں پڑھوایا لا الہ الا اللہ۔ میں دیکھتا ہوں ملتان والے کتنے سخی ہیں۔ ایک آدمی نے مکے میں لا الہ الا اللہ پڑھا اور اس دنیا سے چل بسا۔ کیا پروگرام ہے؟ جنت جائے گا یا آپ کہیں جتنا منوایا اس نے اتنا پڑھا، مدینہ آنا نصیب ہی نہیں ہوا، لہذا اتنا پڑھا اور اس دنیا سے چل بسا۔ چلو دوسرے آدمی کے متعلق ذرا بتائیے کہ دوسرا آدمی مکے میں لا الہ الا اللہ بھی پڑھا، مدینے پہنچ کر حکم رسول پہ اس نے محمد اور رسول اللہ بھی پڑھا، اور خم غدیر سے پہلے، جملہ یاد رہے، خم غدیر سے پہلے اس دنیا سے چل بسا۔ کیا پروگرام ہے؟ کہاں جائے گا؟ جنت یا
آپ کہیں گے جتنا رسول نے منوایا ہے اتنا تو اس نے پڑھا. اچھا پھر تیسرا آدمی اور نتیجہ التماس سے دعا میرا دوست. ہاں تیسرا آدمی وہ ہے حکم رسول پہ اس نے مکے میں لا الہ الا اللہ بھی پڑھا, حکم رسول پہ اس نے مدینے پہنچ کر محمد اور رسول اللہ بھی پڑھا, اور خم غدیر میں پہنچ کر نبی کے ہاتھوں پہ علی ولی اللہ دیکھا بھی سنا بھی. میں کہتا ہوں اس تیسرے آدمی کے لیے دو ہی حل ہیں, تیسرا راستہ ہے ہی نہیں. وہ میرا دوست جس نے خم غدیر میں یہ اعلان سنا بھی اور دیکھا بھی, اس کے لیے دو ہی راہیں ہیں, تیسری راہ ہے ہی نہیں. یا تو خم غدیر سے پہلے مرنا پڑے گا یا پھر علی ولی اللہ پڑھنا پڑے گا. اصول دین میں امامت اتنا اہم ہے. میرا دوست کوئی بھی جلسہ ہو اس میں تین چیزوں کا ہونا اہم لازم. پہلا, وہ جلسہ کرانے والا بانی کون ہے, وہاں پڑھنے والا عالم خطیب کون ہے, اور جو ٹاپک اور موضوع بیان ہوا ہے وہ کیا ہے. یہ جلسہ ہو رہا ہے, اس کا حتماً ایک بانی, مدرسے کی انتظامیہ بانی, خطیب مومن حسین قمی, موضوع اعلان کیا امامت. اب ذرا بتائیں اس جلسے کا بانی خطیب, موضوع میں نے بتا دیا. ابھی تک جنہوں نے چپ کر روزہ رکھا ہے وہ متوجہ ہو تو بتائیں کہ خم غدیر میں ہوا جلسہ, اس کا بانی کون تھا, کس کے حکم سے جلسہ ہوا, وہاں پڑھنے والا خطیب منبر پہ کون تھے, اور جس ٹاپک اور موضوع کا اعلان ہوا وہ ٹاپک اور موضوع کیا تھا. اگر توجہ کی تو انشاءاللہ راستی خستی دور, ایمان تازہ ہو جائے گا. خم غدیر کا بانی, خم غدیر کا خطیب, خم غدیر کا موضوع, خم غدیر کا بانی لا الہ الا اللہ, خطیب محمد الرسول اللہ, اور موضوع علی ولی اللہ. آئیے میرے دوستو, آپ نے جو نعرے لگائے ہیں میں نے تو یہ نتیجہ نکالا ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کوئی اور علی آقا کو مولا اور حاکم مانے نہ مانے ہم مانتے ہیں. ایسے ہے یہ بات اگر سچی ہے ہاں تو یہ ملائکہ کی مووی میں بھی ریکارڈ ہو جائے, جو علی کو اپنا حاکم مولا مانا حاکم مانتے ہیں. ہاں غدیر کی یاد میں دونوں ہاتھ اوپر کر کے نعرہ حیدری. آپ نے ملائکہ کی مووی میں ریکارڈ کرایا کہ علی ہمارے حاکم ہیں, یعنی کیا مانا, یعنی ہمارے سر سے لے کر ہمارے پاؤں تک حکومت ہے تو آقا علی کی. پھر میرے دوستو ہاں واقعاً آپ سب کو ہاں یہ مبارک ہو کہ ہم سب کے حاکم مولا علی, تو پھر ہمارے جسم پہ حکومت چلے گی علی کی. علی فرماتے ہیں اپنے خوبصورت چہرے پہ یہ واجب داڑھی آنے دے. پتہ نہیں میرے دوست نہ ہو جائیں. مومن قمی حیران ہو جاتا ہے بعض دفعہ, سمجھ نہیں آتی, اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو بتا دینا تاکہ مدد ہو جائے گی. ہاں حیران ہو جاتا ہوں کہ ادھر واجب نہیں ادھر واجب ہے, جہاں واجب ہے وہاں حد نہیں, اور جہاں واجب نہیں وہاں حد نہیں, اور جہاں واجب ہے وہاں نظر ہی نہیں آتی. سر سے لے کر پاؤں تک اب حکومت ہے علی کی. ہاں تو آنکھیں ادھر دیکھیں جہاں علی اجازت دے, کان وہ کچھ سنے جہاں مولا اجازت دے. آئیے میرے دوستو یہ ہم سب کا امتحان ہے, یہ دارالامتحان میں ہیں ہم سب, اور ہم سب کا امتحان ہو رہا ہے. اب دیکھیں کہ جب پردے ہٹیں گے پتہ چلے گا کہ کون اس امتحان میں پاس ہوا. پاک پیغمبر مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ خیر تو ہے, دیکھ کر فرمایا عجیب جملہ ہے. اور وہاں پر تفسیر مجموع البیان آخری جلد ہے, اور آخری جلد میں سورہ نبا ہے, اور معاذ بن جبل صحابی ہے پیغمبر کا, پیغمبر کی خدمت میں بیٹھا ہے اور قرآن کی یہ والی آیت پڑھ رہا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یوما ينفخ فی الصور فتاتون افواجا, جب سور پھونکا جائے گا قبریں پھٹ جائیں گی
اور مردے قبروں سے نکلیں گے گروہ در گروہ۔ معاذ بن جبل صحابی پیغمبر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ خیر تو ہے اس آیت کی تفسیر کے گروہ در گروہ قبروں سے نکل کر آئیں گے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ معاذ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے سوال نہ کرنا تھا؟ فرمایا نہیں، سالتا نمر نظیم، تو نے ایک مشکل چیز کے متعلق سوال کیا ہے۔ معاذ قیامت کا دن ہوگا اور مردے قبروں سے نکلیں گے، میری امت کے 10 گروہ ایسے ہوں گے جو جانوروں کی شکل میں اٹھیں گے۔ معاذ بن جبل رو کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ نبی دیکھ کر فرماتے ہیں، حوالہ دے چکا، کتاب مجمع البیان ہے، عظیم تفسیر ہے حضرت علامہ طبرسی کی، سورہ نبا کی اس آیت کے ذیل میں یہ پوری حدیث درج ہے، وہاں سے ہدیہ کر دیتا ہوں اور التماس سے دعا۔ پہلا جملہ دیکھ کر نبی فرماتے ہیں بعضهم علی صورت القردہ، پہلا گروہ جو قبروں سے اٹھے گا قیامت کے دن میری امت کا وہ بندر کی شکل میں ہوں گے۔ بعضهم علی صورت الخنازیر، فرمایا دوسرا گروہ جو قبروں سے نکلے گا محشر کے دن میری امت کا وہ خنزیر سور کی شکل میں ہوں گے۔ بعضهم منکسون علی رؤوسہم، تیسرا گروہ وہ ہوگا جن کے سر جو ہے وہ زمین پہ ہوں گے، پاؤں پر ہوں گے۔ ثم یصعبون علیہا، اور پھر سر کے بل چلتے ہوئے محشر میں آئیں گے۔ 3، چوتھا فرمایا بعضهم عمی یترددون، نبی کی تقریر ہو رہی ہے مسجد نبوی میں صحابہ کے مجمع میں، جس طرح آپ کی توجہ اسی طرح صحابہ نے ایک ہی دفعہ توجہ سے یہ جملہ سنا، آپ تو چپ کر کے سن رہے ہیں، صحابہ کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، بعض جو ہیں وہ رونے کی آوازیں نکل رہی تھیں اور عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ آپ کی امت کے؟ فرمایا ہاں میری ہی امت کے 10 گروہ ہوں گے۔ بعضهم عمی یترددون، فرمایا چوتھا گروہ وہ ہوگا جو نابینے، عمیون اندھے معشور ہوں گے، یترددون اٹھیں گے، کبھی ادھر گریں گے کبھی ادھر۔ بعضهم صم بکم لا یعقلون، فرمایا کہ چوتھا گروہ وہ ہوگا جو جن کی حالت زبان سے گونگے ہوں گے اور کانوں سے بہرے ہوں گے۔ معاشر کا خوف یہ ہوگا لا یعقلون، عقل ان کی کام نہیں کرے گی۔ پانچواں گروہ وہ ہوگا یمزغون السنتہم، فرمایا پانچواں گروہ وہ ہوگا جو اپنی زبانیں چبا رہے ہوں گے۔ فَهِيَ مَمْدُودَةٌ عَلَى صُدُورِهِمْ، اور وہ زبانیں سینے تک لٹکی ہوئی ہوں گی۔ فَيَسِيلُ الْقِيحُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ يَتَكَذَّرُهُمْ أَهْلُ الْجَمْعِ، معاشر والے ان کو دیکھ کر بھاگیں گے، ان کے منہ سے پیپ گندگی بہ رہی ہوگی۔ پھر دیکھ کر فرماتے ہیں پھر گروہ ایسا ہوگا کہ جن کی کیفیت یہ ہوگی اشد نتنا من الجیف، کہ ان کی جسم سے مردار سے زیادہ بدبو ہوگی۔ پھر دیکھ کر فرماتے ہیں ایک اور گروہ بھی قبروں سے نکلے گا جن کی کیفیت یہ ہوگی مقطعۃ ایدیہم وارجلہم، جن کے ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہوں گے اور پاؤں بھی کٹے ہوئے ہوں گے۔ پھر دیکھ کر فرماتے ہیں ایک اور گروہ بھی قبروں سے نکلے گا جن کی کیفیت یہ ہوگی مصلبون علی جذوع من نار، جو آگ کے شعلوں میں اوندھے لٹکے ہوئے ہوں گے۔ آخری جملہ 10واں دیکھ کر فرماتے ہیں ایک گروہ وہ ہوگا جن کی کیفیت یہ ہوگی یلبسون جوابا سابغۃ من قطران لازقۃ من جلودہم، جن کی کیفیت جسم پہ لوہے کے کوٹ ہوں گے اور لوہے کے کوٹوں کو آگ کے شعلوں نے گھیرا ہوا ہوگا۔ آپ پہ سناٹا چھا گیا، مسجد نبوی میں بھی سناٹا چھا گیا اور لوگ رونے لگے، اور اس وقت معاذ بن جبل عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ فرمائیں گے کہ یہ کون ہوں گے لوگ، ان کے کیا ہوں گے کرتوت، ان شکلوں میں اٹھنے والے؟ آپ کی توجہ ہو تو حدیث مکمل کر دوں، نہیں تو ادھر توڑ دوں۔ جو چاہتے ہیں حدیث نبوی مکمل کر دوں صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ معاذ نے پوچھا تو نبی نے دیکھ کر فرمایا اما الذین علی صورت القردہ، وہ لوگ جو قیامت والے دن بندر کی شکل میں اٹھیں گے، فالقطاۃ من الناس، وہ ایسے لوگ ہوں گے جو دنیا میں چغل خوری کرتے تھے۔ چغل خوری گناہ کبیرہ، اس کا ایک چیپٹر ہے، اس باب کو ضرور پڑھنا چاہیے کہ چغل خوری سے فساد برپا ہوتا ہے، امن ختم ہوتا ہے۔
اور گناہ کبیرہ جہاں اس میں غیبت بھی آ جاتی ہے، حقوق العباد بھی آ جاتے ہیں اور انسان کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، تو اس میں پہلا نمبر ہے چغل خوری۔ ادھر سے سنی ادھر لگا دی، ادھر سے سنی تو ادھر۔ فرمایا جو دنیا میں چغل خوری کرتے ہوئے مر جائیں بنا توبہ کے، قیامت کے دن وہ بندر کی شکل میں اٹھیں گے۔ اما الذین علی صورت الخنازیر فاہل الصحت، فرمایا جو خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی روزی رزق جو ہے وہ حرام کا ہوگا، روزی رزق حرام۔ پھر دیکھ کر فرمایا تیسرا وہ اما المنکسون، کہ جو جن کے سر جو ہیں وہ زمین پہ ہوں گے اور چلتے ہوئے سر کے بل محشر میں آئیں گے۔ فرمایا فاکلۃ الربا، وہ سود کھانے والے۔ ایک باب ہے، سود کا ٹائم نہیں ہے، اس کی تشریح نہیں کر سکتا، معذرت خواہ۔ اس کے بعد دیکھ کر فرماتے ہیں وہ لوگ جو اندھے معشور ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ فرمایا ایسے لوگ جو غریبوں پہ ظلم کرتے تھے۔ پھر دیکھ کر فرمایا جن کے ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے وہ کون؟ دیکھ کر فرمایا الذین یؤذون الجیران، جو اپنے ہمسایوں کو اذیت اور تکلیف دیتے تھے۔ پھر دیکھ کر فرمایا کہ وہ لوگ کہ جن کے جسم سے مردار سے زیادہ بدبو آ رہی ہوگی وہ کون؟ دیکھ کر فرمایا وہ ایسے لوگ ہوں گے جو دنیا میں عیاشی، فحاشی، بدماشی، محرم اور نامحرم کی تمیز نہیں، حرام میں مبتلا۔ وہ لوگ جن کے جسم میں لوہے کے کوٹ ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ دیکھ کر نبی فرماتے ہیں ایسے لوگ ہوں گے اہل الکبر والفخر والخیلا، جو متکبر تھے، اکڑ اکڑ کر چلتے تھے۔ میں نے آپ کا کافی ٹائم لے لیا، اے کاش دنیا متوجہ ہو جاتی فرامین ائمہ کی طرف، تو ہمارے ہادی وہ ہیں۔ آئیے میرے دوستو، جن کے ایک ایک جملہ فرمان کا جو ہے ایک ہدایت کامل ہے۔ اور میں نے ابھی غدیر کے متعلق ایک جملہ کہا، اے کاش اگر دنیا غدیر کو مان لیتی، میں عرض کرتا ہوں واقعہ کربلا پیش نہ آتا۔ اگر دنیا قرآن کی ان آیتوں کو اور نبی کے اس اعلان کو مان لیتی، میں کہتا ہوں نبی زادیاں بازار نہ آتی۔ عزاداروں، ماتمیوں، قصہ دینے والے، میں جملہ عرض کروں اتنا کہ یہ واقعہ کربلا یہ نتیجہ ہے ان مصائب کا کہ جو رحلت پیغمبر کے فوراً بعد مصائب آل رسول پہ ٹوٹ پڑے۔ آپ ابھی مصائب سن رہے تھے جناب علی اصغر کی شہادت کے متعلق۔ کسی شاعر نے جملہ لکھا ہے کہ علی اصغر تو سقیفے میں شہید ہو گئے۔ کربلا میں جو آگ لگی شام غریباں، اس کا آغاز در بطول سے ہوا تھا۔ یہ مظلومیت ہے میرے آقا امیر کی کہ جب سیدہ دیکھ کر پوچھتی ہیں یا علی، میں نے سنا ہے یہ مدینے والوں لوگوں کے ضمیر بدل گئے ہیں، میں نے سنا ہے یہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ دیکھ کر امیر فرماتے ہیں زہرا بات بڑھ گئی ہے، اب میں سلام کرتا ہوں، لوگ میرے سلام کا جواب نہیں۔ سیدہ پہ کوئی اتنے مصائب ہے عزاداروں کہ بابے کی قبر پہ پہنچی ہے تو ایسے بابے کی قبر کو گلے لگا کر بیٹھ گئی ہے دو زانو، اور وہ مرثیہ پڑھا ہے بی بی نے اپنا، آدم سے لے کر خاتم تک، کبھی نبی نے بھی ایسا سخت جملہ مرثیہ کا نہیں پڑھا۔ دیکھ کر کہتی ہے بابا صبت علی مصائب لو انہا صبت اللیام سرن اللیالیا، بابا تیری بیٹی پہ وہ مصائب ہیں، اگر دنوں پہ آتے دن کالی راتوں میں بدل جاتے۔ ملتان والے آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ 18 سال کے سن میں کسی خاتون کی کمر جھک گئی ہو، نہیں سنا ہوگا 18 سال کے سن میں کسی خاتون کے سر کے بال سفید ہو گئے ہو۔ اور کوئی اتنے مصائب ہیں کہ بابے کی رحلت کے بعد مرثیے بھی پڑھے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہاں امام بخاری بڑے عالم ہیں، ادب المفرد والی کتاب میں لکھتے ہیں کلما جاءت الفاطمۃ الی ابیہا، جب بھی زہرا اپنے بابا کے پاس آتی تھی قام الیہا، نبیوں کے سلطان تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔
कब्बला यदाया, हाथों को चूमते थे, अपनी जगह पर बिठाते थे। आज़ादारो, अल्लामा नक्कन साहब कहते हैं इस रिवायत से लगता ऐसे है कि जब तक शहजादी बैठी रहती तब तक रसूल खड़े रहते। मैं आपसे पूछता हूँ, माशर का मैदान हो, नबियों के सुल्तान सदारत की कुर्सी पे मौजूद हो, हर नबी अपनी कुर्सी पे मौजूद हो, उम्मतें भी मौजूद हो। हाँ, जिस तरह इब्ने हजर मक्की ने लिखा है, खातून क़ियामत माशर के मैदान में आ जाए, क्या बाबा ताज़ीम के लिए खड़े होंगे या ना? जब वो खड़े हो जाएंगे, अज़ादारों, क्या बाकी नबी बैठे रहेंगे? नहीं। फिर क्या उम्मतें बैठी रहेंगी? नहीं। और जिसकी आमद पे माशर का पूरा मैदान खड़ा हो जाए, बाबे के मिंबर के सामने 3 घंटे तक खड़ी रही। किसी ने नहीं कहा ज़हरा तो थक गई होगी। तो इतने मसाइब आए रसूल ज़ादी पर कि एक दिन जब सोई हुई है, देख कर कहती है, या अली, आज मुझे बाबा की ज़ियारत हुई है, मैं लहज़े की मेहमान हूँ तेरे घर, मेरी चंद वसीयतें सुन ले या अली। अली करीब बैठे। पहली वसीयत नबी ज़ादी ने की, या अली, जिन लोगों ने मुझे नाराज किया है वो मेरे जनाजे में ना आए। अली, मेरा जनाजा रात को उठाना। आपने नहीं सुना होगा कोई वसीयत करे कि मेरी कब्र का निशान मिटा दो। 2 मासूम है, एक जनाबे अमीरुल मोमिनीन हैं जिनकी कब्र का निशान मिटा दिया गया, इमाम सादिक के जमाने तक ये कब्र का निशान मिटा रहा है। एक सैयदा ज़हरा की कब्र है जिसका निशान आज भी मिटा हुआ है, और ज़ायरीन जाके मदीने की गलियों में ज़हरा की कब्र तलाश करते हैं। देख कर कहती है, या अली, मेरा जनाजा रात को उठाना। फिर देख कर कहती है, या अली, गस्सलनी व कफ़नी व दफ़नी बिल्लैल। या अली, गुस्ल व कफ़न के बाद मेरा जनाजा ताबूत की शक्ल में मखसूस वसीयतें की। और फिर अली आका एक जुमला कहा। देख कर कहती है, या अली, जिंदगी मैंने तेरे घर गुजारी है, या अली, अगर ज़हरा से कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। अज़ादारो, अली की रीश मुबारक आंसू से तर हो गई। देख कर कहते, सैयदा ज़ाहिरा, तकिया, ज़किया, मासूमा, तू और गलती नहीं पहचाना तो बाबे की उम्मत ने तुझे नहीं पहचाना। जब बाबे के पास जाना, जो कुछ मेरे ऊपर गुजरी है बाबे को सुनाना। वसीयतें खत्म हुई, अली आका मस्जिद में तशरीफ ले गए और हसनैन से कहा, जाओ नाने के रोजे पर मेरे लिए दुआ करना। हज़रदारो, शहजादे नाने की रोजे पे कब्र पे दुआ मांग रहे हैं। हाफिजा यास्मा से कहा, जब तक तस्बीह की आवाज आए ना, समझना ज़हरा जिंदा है। तस्बीह की आवाज रुक जाए, समझना ज़हरा बाबा के पास पहुंच गई। हज़रदारो, शहजादे नाने की कब्र पे बैठे, एक दफा मरकद रसूल से दौड़ते हुए आए हैं घर। दरवाजा बंद था, आसमां ने खोला, शहजादे खाना तैयार है, तनावुल फरमा लीजिए। जुमला सुनोगे। देखकर फरमाते हैं, हमें पहचान, हमने पहले भी कभी माँ के बगैर खाना खाया है या आज खाएंगे? हमें नाना ने बता दिया तुम यतीम हो गए हो। अज़ादारो, अली आका को मस्जिद में खबर दी गई। उलमा नहीं पढ़ते, आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। अली आका को जब खबर दी गई, उस वक्त अली के लिए दर्रे खैबर उखेड़ना आसान था, ज़हरा की रहलत का सुनना बड़ा मुश्किल था अली के लिए। एक दफा उठे और एक दफा जमीन पे गिर गए। पानी छिड़का गया अमीर पर, सहारा देकर लाया गया है अमीर को घर में। वसीयत के मुताबिक गुस्ल कफन का इंतजाम हुआ। अज़ादारो, अल मुख्तसर, गुस्ल कफन, जनाजा तैयार हुआ। और जब जनाजा तैयार हो जाता है, आपने भी मुल्तान में बड़े बड़े जनाजे उठते हुए देखे होंगे। गरीब से गरीब जनाजा हो, 40-50 आदमी उनके भी साथ होते हैं। ये नबी ज़ादी का जनाजा था, कुल 5 या 7 आदमी साथ थे। अज़ादारो, जब जनाजा उठने का वक्त आया, हजरत अल्लामा शेख अब्बास बड़े आलिम हैं, हाँ, वो लिखते हैं, जिस वक्त जनाजे के करीब आए अली और ऐसे घर के सहन में निगाह दौड़े अली ने,
مٹی پہ بیٹھی ہوئے اپنی بیٹیوں کو دیکھا، دیواروں کے ساتھ کھڑے حسنین کو دیکھا، دیکھ کر فرمایا یا حسن ہو یا حسین یا زینب ہو یا ام کلثوم ہلموا تزودوا من امکم، آئیے اپنی ماں کی آخری زیارت کر لو، جنازہ اٹھنے والا ہے۔ عزادارو شہزادیاں بھی آئی، شہزادے بھی چل کر آ گئے، وہ امام حسین چند قدم پہ آ کے رک گئے، کہتے ہیں بابا میری ماں فخر مریم ہے، مریم نے عیسیٰ کو کفن کے اندر سے بلایا تھا، میری ماں بھی مجھے بلائے۔ وہ صاحب مقتل نے لکھا ہے وہ قد حنت وعنت ومدت یدیہا فقالت وا ولدا، بند کفن کے کھل گئے، زہرا کے دونوں ہاتھ باہر آ گئے، او میرے کربلا کے غریب حسین، او میرے لاڈلے حسین، میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا حسین۔ وعددارو آقا حسین آگے بڑھے، ماں کو گلے لگایا ہے حسین نے۔ اس وقت ایک آواز یا علی ملائے اعلیٰ میں رونے کا کوہرام ہے، فرشتوں کی تسبیحیں رہ گئی ہیں، میرا عرش کانپ رہا ہے۔ یا علی جب تک حسین کو گلے نہیں لگاؤ گے اس وقت تک یہ کوہرام جاری رہے گا۔ وہ عزادارو ملتان والے ایک جملہ آپ کی طرف سے پڑھ دو۔ آقا علی آگے بڑھے، بڑھ کر آقا حسین کو گلے لگایا، سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا۔ میں کہتا ہوں آقا حسین پھر بھی آپ خوش قسمت ہیں، مولا جب آپ اپنی ماں کے جنازے پر آئے بابا تسلیاں دے رہے تھے، سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیر رہے تھے، قربان جاؤں آپ کی بیٹی سکینہ پر جب آئی ہے آپ کے جنازے پر تماچے کھا رہی تھی، کہہ رہی تھی ہائے